अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उलमा इकराम के बयानात, नातिया कलाम और दिगर मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल असलाफ मीडिया सेल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک جیسا رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، سعادتوں سے بھرپور مہینہ عطا فرمایا تھا جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ 2 عشرے گزر گئے اور تیسرا عشرہ بھی نصف ہو چکا ہے اور گنتی کے ایام باقی ہیں۔ زندگی کے اوقات میں رمضان مبارک جیسے اوقات، رمضان جیسے دن، رمضان جیسی راتیں، سیر و افطار کے یہ وقت، رحمتوں کی یہ بارش، مغفرتوں کی یہ دریا، دعاؤں کی قبولیت کا یہ موقع، نیکیوں کے یہ موسم بہار، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سنہری موقع اور زرعی ایام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی اور اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنی مغفرت کا سامان کیا، آخرت کا ذخیرہ بنایا اور اللہ رب العزت کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنایا۔ میرے دوستو، وقت تو گزر جاتا ہے، کہتے ہیں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دنیا میں آنے کے بعد ہر دن، ہر صبح، ہر شام ہماری زندگی کو کم کر رہا ہوتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف اور اپنے وطن اصلی کی طرف رواں دواں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور پھر تو اپنے رب سے جا ملاقات کرے۔ روزمرہ زندگی میں، زندگی کے ایام اور اپنی جسمانی ساخت میں تغیر و تبدل یہ انسان کو پیغام دیتا ہے کہ تو کہیں اور کا نیشنل ہے، کہیں اور کا رہائشی ہے، یہاں تجھے کسی کام کے لیے بھیجا گیا، کسی مشن پہ بھیجا گیا ہے، تو یہاں رہنے کے لیے، اس دنیا سے دل لگانے کے لیے نہیں آیا۔ تیرا وطن، تیری جگہ، تیری رہائش کہیں اور ہے، یہاں یہ تیرا سفر ہے اور ٹرانزٹ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، سال کا ہو جاتا ہے، اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب اس کی سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ بچہ کیا، اب تو 90 سال کا بڈھا بھی لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کیک کاٹ رہا ہوتا ہے کہ جی اپنی عمر کی 90 اور 80 سالگرہ منا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ سالگرہ نہیں ہے، سالگرہ ہے۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا، اس کی عمر کا 1 سال گر گیا۔ زندگی تو ماں کے پیٹ میں جب بچے میں روح ڈالی جاتی ہے اسی وقت لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے۔ اب 80 سال لے کر آیا، 1 سال کا ہو گیا تو 79 کرے گا، 2 کا ہو گیا 78 کرے گا، 3 کا ہو گیا 77 کرے گا۔ تو بتاؤ دن بدن کم ہو رہا ہے یا دن بدن بڑھ رہا ہے؟ بڑا ہو رہا ہے یا چھوٹا ہو رہا ہے؟
دنیا میں رہنے کا وقت بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ہر آن ہر گھڑی اس کا ہر لمحہ اسے موت اور قبر کے قریب کر رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نہ سوچیں، ہم اس کو غور نہ کریں، دنیا کی زیب و زینت میں ایسے الجھ جائیں کہ یہ بھی بھول جائیں کہ بھیجنے والے نے بھیجا کس لیے۔ اگر حکومت کسی کو نمائندہ بنا کر، سفیر بنا کر کسی مشن پر کسی ملک کے لیے بھیجے اور وہ جا کر پھر کھانے میں، پینے میں، سونے میں، رہائش میں، وہاں کی زیب و زینت میں لگ جائے اور بھول ہی جائے کہ مجھے بھیجا کس لیے گیا ہے، آپ غور فرمائیں وہ سفیر اور وہ نمائندہ کس قدر ناکام سمجھا جائے گا کہ بھول ہی جائے تجھے بھیجا کس لیے گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا اور صرف بھیجا نہیں، ساری کائنات کا مخدوم بنا کر بھیجا، کائنات کا دولہا بنا کر بھیجا، کائنات کا محور اور مرکز بنا کر بھیجا۔ ساری کائنات اس کی خادم اور یہ ساری کائنات کا مخدوم، اور کتنے اعزاز کے ساتھ آپ غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کا جب تذکرہ فرمایا آسمانوں پر ایسا عنوان اختیار فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے اپنی معصوم مخلوق سے میرے رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسی کہتے ہیں جو اصل کی منشا کے مطابق کام کرے، یہ فلاں کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ جو اصل کی منشا اور اصل کی صفات کے اصل کی مرضی کے مطابق کام کرے، اور جس میں اصل کی صفات انسان میں اللہ رب العزت نے تھوڑی تھوڑی اپنی صفات، اس کی صفات تو لامحدود ہیں، لیکن انسان میں اللہ رب العزت نے تھوڑی تھوڑی، اللہ کی ذات میں سخاوت ہے، اللہ نے انسان کے اندر بھی صفت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں معاف کرنے کا جذبہ ہے، ہاں معاف کرنے کی صفت ہے، اللہ نے بندوں میں بھی رکھی۔ وہ منتقم ہے، انتقام لینے والا ہے، اللہ نے بندوں میں بھی یہ صفت رکھی ہے۔ ہاں وہ ستار ہے، بندوں میں بھی یہ صفت رکھی ہے۔ آپ غور فرمائیں آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے انسانی تخلیق کا جب ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں۔ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، زمین میں اللہ کا نائب، اور پھر اللہ رب العزت نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، اسے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اسی لیے ایک صحابی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بیت اللہ تو بڑا عظمت والا ہے، تیری بڑی عظمتیں ہیں، تجھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے، لیکن ایک انسان، ایک مسلمان تجھ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اسے رب نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اور پھر کیا فرمایا، بنا کر کیا فرمایا فرشتوں سے، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اپنا یہ خلیفہ، اپنا یہ نائب میں اسے بنا لوں، اسے سنوار لوں، تو تم سارے کے سارے جھک جانا اس کے سامنے، سارے کے سارے اس کو سجدہ کرنا۔ فرشتوں کو جھکا دیا، مسجود ملائکہ۔ اور علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر دنیا کا سارا نظام، بارشوں کا، رزق کا، روح ڈالنے کا، روح قبض کرنے کا، دیگر امور کس کے حوالے کی ہوئی ہے؟ فرشتوں کے حوالے کی ہے۔ فرمایا انسان کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا جھک جانا گویا ساری کائنات کو جھک جانا، ساری کائنات کو جھکا دیا اللہ رب العزت نے اس انسان کے سامنے، مسجود ملائکہ بنا کر، مخدوم کائنات بنا کر، اور اللہ رب العزت نے پھر نبیوں کا سارا نظام، آسمانی کتابوں کا سارا نظام، مادی طور پر زمین کا فرش، آسمان کا چھت، دن کے اجالے، رات کے سناٹے، موسموں کا تغیر، ہواؤں کا چلنا، پھولوں کا کھلنا، پھلوں کے ذائقے، یہ سارے کا سارا نظام اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے بنایا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں مقصد انسان، اس کی زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا الدنیا خلقت لکم
وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ زمین تمہارے لیے بنائی گئی، تم زمین کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ہاں جانور تمہارے لیے بنائے گئے لیکن تم ان کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے۔ ساری کائنات الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری کائنات تمہارے لیے اور تم خالق کائنات کے لیے، تم اس رب کے لیے بنائے گئے ہو، اس کی بندگی کے لیے بنائے گئے ہو۔ اللہ رب العزت نے اتنی عظمتیں دے کر مسجود ملائکہ بنا کر مخدوم کائنات بنا کر اللہ رب العزت نے اس انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب۔ اب ظاہر ہے یہ کائنات کا محور اور برکت خس و خاشاک کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جب رب ذوالجلال نے اس کی پیدائش کا اتنا اہتمام کیا، تخلیق کا اتنا اہتمام کیا، اس کو مخدوم کائنات بنایا، تو کیا اس انسان کو بیکار بنایا؟ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا وہ خود بھی بغیر مقصد کے نہیں۔ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن کہتا ہے تم نے کیا خیال کر لیا ہے کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا؟ جو ہی ہم نے پیدا کیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ نہیں، جب تمہیں ہم نے اتنی اہمیت دے کر بھیجا اور کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، لہذا دنیا میں تمہارا ایک ایک عمل، تمہاری ایک ایک حرکت ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ محفوظ ہے۔ اور دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہو، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، امتحانی ہال ہے، یہاں تم صحیح استعمال ہو جاؤ گے تو تمہیں اپنے وطن اصلی جہاں سے تمہارے ابا جان نکل کے آئے تھے تمہیں واپس وہاں پہنچائے جائیں گے۔ اس لیے تمہارا ایک ایک عمل بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک تمہارا ایک ایک عمل محفوظ لکھا جاتا ہے۔ 3 آدمیوں کے عمل نہیں لکھے جاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کے عمل نہیں لکھے جاتے۔ المجنون حتی یفیق، دیوانہ جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کے عمل نہیں لکھے جاتے۔ النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک نیند سے بیدار نہ ہو جائے، نیند کی حالت میں اگر کوئی بڑبڑاتا ہے کچھ بولتا ہے اس کا وہ عمل نہیں لکھے، بشرط کہ سوتا ہو ابھی نہ گڑبڑ ہوتے، اگر صحیح سویا ہوا ہے اور نیند کی حالت میں وہ زبان سے کچھ بولتا ہے تو اس کو وہ عمل، باقی ہر ایک کے عمل بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اور ایسے ریکارڈ میں لکھے جا رہے جس کو نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ دریا بہا سکتا ہے، نہ کسی حادثے کی وہ نظر ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تغیر اور تبدل آ سکتا ہے۔ ایسے ریکارڈ میں وہ لکھا جا رہا ہے ہمارا سب کچھ کیا کرا اور بلوغت سے لے کر زندگی کے آخری سے۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ جب آخرت میں آدمی اپنی یہ فائل دیکھے گا، اپنا یہ نام عمل دیکھے گا، حیران ہو کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کتنی عجیب و غریب کتاب ہے، نہ کوئی میرا چھوٹا عمل چھوڑا گیا، نہ کوئی میرا بڑا عمل چھوڑا گیا، میری زبان کا استعمال، میری آنکھ کا استعمال، میرے جسم کے استعمال، میری کمائی، میرا خرچ، میرے قدم، میرے دیکھنا، میرا بولنا، سب کچھ اس موجود لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سارے کے سارے اعمال کو حاضر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لو۔ اور ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو آگے ڈیوائڈ نہ کیے جا سکتے، جس کو آگے تقسیم نہ کیا، اتنی چھوٹی چیز جس کو آگے تقسیم نہ کیا جا سکے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ذرہ برابر نیکی بھی کی ہوگی تو آپ دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر شر اور برائی بھی کی ہوگی تو بھی، اللہ یہ کہ سچی توبہ کر لو اور اللہ اس کو بتا دے، ورنہ وہ۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یہ سارا نظام ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، تیرے لیے بنایا ہے،
اور جب تیرے سامنے پیش کریں گے، کیسے پیش کریں گے؟ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے نام عمل کو ہم اس کے گلے کا ہار بنا دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، آج اپنی کتاب پڑھتا جا، اپنی زندگی کی فائل کا مطالعہ کرتا جا، اپنا حساب خود کرتا جا، کیا تو نے کیا ہے اور تجھے کہاں جانا چاہیے۔ ہر انسان کے نام عمل کو ہم اس کے گلے کا ہار بنا دیں گے اور سب کچھ اس نام عمل کے اندر موجود ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اتنا مضبوط نظام ہے یہ ریکارڈ تیار کرنے کا۔ ہمارے دفتر کی طرح نہیں، کبھی فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، کبھی ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے، کبھی اس میں رد و بدل ہو جاتا ہے، تغیر ہو جاتا ہے، ججوں کو پیسے دے کر، ریڈر کو پیسے دے کر، سب کچھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسا نظام ہے کہ لکھنے والے فرشتے روزانہ رات دن تبدیل ہوتے ہیں، دن والے الگ اور رات والے۔ اور یہ بھی نہیں کہ کسی کے ساتھ 5 سال 10 سال رہے ہوں اور کچھ مناسبت پیدا ہو گئی ہو، دوستی لگ گئی ہو، پڑھے وہ 30 رکعتیں اور یہ 200 لکھیں اور کرے 200 گناہ 2 سول مٹا کر، جیسے ہماری پولیس والے کرتے ہیں، 2 سول مٹا کر اس کو 2 بنا دیں۔ جو ایک دفعہ آ گیا پھر جس کے ساتھ پھر قیامت تک کبھی دوبارہ اس کے ساتھ اس کی باری۔ یہ روزانہ کا روزانہ ریکارڈ آسمانوں پر ہے اور پھر صرف اسی پر بس کئی نظام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا اور کرو، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تم ہماری نظر میں ہو، تمہاری یہ اس لیے کہ تم VIP ہو، کائنات کی دولہ ہو، کائنات کے محور اور مرکز ہو۔ اور جو VIP شخصیات ہوتی ہیں جہاں جہاں بھی دنیا میں بھی جاتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے یا نہیں؟ ان پر نظر کی جاتی ہے۔ یہ بار ملکوں کے سفراء ہیں، دیگر جو ہے وہ لوگ اس طریقے سے جو کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ تعلق ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا تو کائنات کا دل ہے، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، رب ذوالجلال فرمائیں گے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، میں نے نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہم گواہ پیش کر دیں تو وہ دنیا کی عدالتوں کا عادی ہوگا، آگے پیچھے دیکھے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، آدمی تو یہاں ہے نہیں، گواہ کہاں سے آئے؟ وہ کہے گا یہاں پیش کر دیں۔ فرمایا اس کی زبان کو بند کر دیا جائے، زبان پر بول نہ گئی، زبان بند ہو گئی، اور فرمایا بائیں ران بول اٹھے گی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن نے سورہ یاسین میں اسی کو ذکر کیا، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم تمہارے منہوں پر پاؤں لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، تمہارے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے، انگلیوں کے پورے بول اٹھیں گے، جسم کے اعضاء بول اٹھیں گے، یہاں تک کہ جلد اور کھال بھی بول اٹھے گی۔ حیران ہو کر اسے کہے گا تمہارے مزے کے لیے تو میں سب کچھ کرتا رہا اور تمہاری طبیعت کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں سب کچھ کرتا رہا، میرے خلاف ہی گواہی دے دی۔ جسم کی اعضاء کیا جواب دے گی؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیا ہے اس نے ہمیں بھی بلوا دیا۔ آج کل کی سائنس کی دنیا اور آج کل کا ریکارڈنگ کا سسٹم اور موبائل کے نظام، تصویر بھی ساتھ آ جاتی ہے، بول بھی ساتھ آ جاتے ہیں، حرکات بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ انسان ہو کر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اللہ کے لیے فرمایا اس کے جسم کے اعضاء، یہ ہمارے اپنے نہیں ہے، سرکاری گواہ ہے، CID کے اراکین ہے، سرکاری گواہ ہے، اور آدمی سب سے چھپ سکتا ہے لیکن نہ اللہ کی ذات سے چھپ سکتا ہے نہ اپنے جسم کے اعضاء سے چھپ سکتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ توڑ پڑے گا، اگر صحیح استعمال وہ ہوگا ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر غلط استعمال ہوگا اور ہمارے خلاف گواہی۔ اب ظاہر ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں زمین پر ہی کرتے ہیں، یا فضاؤں میں بھی کریں تو پھر فضا بھی اسی کی ہے، زمین گواہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے تلاوت کی، سورہ زلزال کی آیت پڑھی،
یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. اور پھر میں آقا نے پوچھا اتدرون ما اخبارها، جاننے سارو جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ عرض کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی خبریں یہ کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی میری پشت پر اس نے سجدے کیے، میری پشت پر اس نے تلاوت کی، میری پشت پر اس نے جہاد کیا، میری پشت پر یہ دعوت و تبلیغ کے لیے چلا، میری پشت پر بیٹھ کر اس نے تجھے یاد کیا توبہ اور استغفار کی. زمین پر جو نیک عمل کیا وہ بھی گواہی دے گی، جو برا عمل کیا وہ بھی گواہی دے گی. جسم کی اعضاء گواہی دے گی اور نام عمل گواہی دے گی، اور خود اللہ رب العزت کی ذات کی گواہی ہو. اس سے کوئی چیز تو یہ ساری کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا ہے کہ یہ کائنات کا بندہ، کائنات کا محور اور مرکز ہے. اس کے بن جانے سے ساری کائنات بن جاتی ہے اور اس کے بگڑ جانے سے ساری کائنات. پھر یہ سارا نظام دیکھ کر میں عرض کر رہا تھا، اس کو سمجھایا تو یاد رہنے کے لیے تو آگے جا رہا اور تیرا سارا حساب کتاب ہو. اور روزمرہ زندگی میں اللہ نے اس کو نشانیاں بھی دی ہیں. ہاں یہ رونے والیوں کی آوازیں، جنازوں کے اعلان، جنازوں میں شرکت، میت کو کندھا دینا، قبر میں اتارنا، یہ سارا پیغام ہے کہ ایک دن تیرا اعلان بھی ہوگا، ایک دن تجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا، ہاں ایک دن تیرا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، ایک دن تجھے بھی کندھوں میں اٹھا کے لے جایا جائے گا. دنیا میں ایک دن. اور پھر جسم کے اندر یعقوب علیہ السلام اللہ کی جلیل قدر پیغمبر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم. ایک دن ملک الموت آئے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان سے دیکھو جب میری روح قبض کرنے کا وقت آئے نا پہلے کوئی پیغام بھیج دینا، آج کی اصطلاح میں میسج کر دینا. انبیاء کو موت سے ڈر نہیں ہوتا، مقصد یہ تھا کہ جیسے دوست سے ملنے جانا ہو ذرا خاص تیاری کر لی جاتی ہے، رب ذوالجلال اس کی ملاقات سے پہلے ذرا خاص اہتمام کرے. ملک الموت نے عرض کی کون کروں گا. ایک عرصہ گزر گیا کہ ملک الموت آ گئے. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیف جیتا علی ظاہر جیتا اپنے قبض روحی، کیسے آئے ہو؟ ملنے کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ آپ ملنے کے لیے تو میں کام ہی آتا ہوں، آن ڈیوٹی ہوں. ہر ایک آدمی کو مکان نمبر، بنگلہ نمبر، ڈی ایچ اے میں رہتا ہے، پیریہ میں رہتا ہے، ٹوکمی میں رہتا ہے، ٹوکرتے میں رہتا ہے، چکویلی میں رہتا ہے، گلخان میں رہتا ہے. ہر ایک آدمی کا مکان نمبر، بنگلہ نمبر، گاؤں، شہر، دیہات سب مجھے پتا ہے. جس کے بارے میں مجھے حکم ہوتا ہے میں وہاں. علماء نے کہا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. ملک الموت آئے اور بڑے غور سے اس شخص کو دیکھا اور پھر چلے گئے. اس شخص نے سلیمان علیہ السلام پوچھا کہ جو بھی آیا تھا کون تھا؟ ملک الموت. اس نے کہا کہ مجھے بڑا ڈر لگا، یہ تو مجھے بڑے گھور کر دیکھ رہا تھا، مجھے میرے ملک میں پہنچو. دور ملک کا تھا. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو اللہ نے مسخر کیا تھا، انہوں نے ہوا کو تم اس کو اٹھاؤ اور اس کی ملک میں بنا پہنچا دیا. بعد میں ملک الموت آئے تو سلیمان علیہ السلام پوچھا آپ اس دن آئے تھے میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، آپ اسے بڑے گھور کر اور غور سے دیکھ رہے تھے، کیا مسئلہ تھا؟ کہا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہو چکا تھا چند منٹ کے بعد فلاں ملک میں اس کی روح قبض کرنی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں بیٹھو گے، لیکن میں اللہ کے حکم کے مطابق جب اس جگہ پر پہنچا یہ پہلے سے وہاں موجود تھا. اللہ نے فرمایا جس جگہ کسی کی موت مقرر ہوتی ہے اللہ وہاں کے لیے اس کو کوئی کام پیدا کرتا ہے، کسی کام کے لیے وہاں چلا جاتا ہے، کوئی سبب پیدا ہو جاتا ہے اور اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور اس جگہ پر اس کی روح قبض ہوتی ہے. جگہ مقرر ہے، وقت مقرر ہے، سانس مقرر ہے، سبب مقرر ہے. تو ملک الموت آنے کرنے لگے روح قبض کرنے کے لیے ڈیوٹی پر. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تجھے کہا پہلے کوئی پیغام بھیجنا، میسج کرنا، یوں یاد ہم کیوں؟ اس نے حضور 3 پیغام بھیجے، اس کے بعد میں آیا. اور یہی تینوں پیغام اکثر و بیشتر ہمارے پاس بھی آتے ہیں. کسی کے بعد 3 آگے ہوں گے، کسی کے بعد 2 آگے ہوں گے، کسی کے بعد 1 آگے ہوگا، کسی کے بعد 1 بھی نہیں آیا ہوگا اور اس وقت میری طرح خیر ہے. بہت دور ہے وہاں. مولانا رومی نے لکھا نا کہ کھیت کی فصل پک جاتی
کی درختی. یہ بات کسی نوجوان نے سن رکھی تھی کسی بوڑھے سے بڑے ترنگ سے. اور ظاہر ہے کہ جوانی تو جوانی ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری مستیاں سوچتی ہیں. جوان نے بوڑھے کو دیکھا جھکی کمر کے ساتھ. بابا جی یہ کمان کتنے میں لی ہے؟ کمر جھکی ہوئی تھی نا. لگا یہ کمان کتنے میں لی ہے؟ اس نے کہا پترا میری عمر پہنچے تو مفتی مل جاتی ہے. میری عمر کو پہنچو گے نا مفتی مل جائے گی, خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نوجوان نے بوڑھے کو دیکھا اور بڑے ترنگ سے کہا بابا جی فکر کرو, زندگی کی فصل پک گئی ہے, کٹائی کی درختی لگنے والی ہے. اس نے کہا پترا تو ہی زیادہ بے فکر نہ رہے, جب ہم کوئی فصل کاٹتے ہیں بیچ میں سبز گھاس بھی کٹ جاتی ہے. بعض اوقات غیر تمہید کی بھی رخصتی ہو جاتی ہے. شادی کی تیاری, بارات جا رہی ہے اور دلہن کو لانے کی بجائے واپس بھیج دی. ایسے نہیں ہوا, کتنے واقعات. نکاح کی مجلس میں روح قبض ہو گئی, سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو پیغام بھیجا تھا. کہا کون سا پیغام؟ فرمایا بیان شارق بعد سوادی, آپ کے بال پہلے سیاہ تھے پھر آہستہ آہستہ سفید ہوئے, سر کے بال سفید ہوئے, داڑھی کے بال سفید ہوئے. تو تیرا کالک شالک لگا کے چھپانے کی کوشش کرتا ہے. وہ جی کالا نہیں ملتی, ہاں وہ منہ ضروری کالا کرتا ہے, کچھ نہ کچھ لگاتا ہے وہ, اور پھر نیچے سے وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا کوئی لگاتے ہو نیچے؟ ہاں جی, سفید بال مومن کا نور. اور وقت کے ساتھ یہ چیز اچھی لگتی ہے. اگر جو بعض صورتوں میں کوئی مجاہد ہے یا وقت سے پہلے ہو گئے یا ہاں وقار ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی جائز ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے رنگ سے اجتناب کو, دوسرا کوئی رنگ لگاؤ. بعض صورتوں میں نے کہا استثناء ہے, کالا بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ. چھپا تو نہیں سکتا نا بڑھاپے کو. فرمایا یہ میری طرف سے پہلا پیغام تھا کہ میرا تیاری کر لی جائے, سامان سفر سے بیٹا جائے, وہاں کام آنے والا سرمایہ جمع کیا جائے. دوسرا پیغام تو بدن کا بعد قوتی, آپ کا بدن پہلے بڑا کمی تھا پھر آہستہ آہستہ کمزوریوں نے ڈیرا ڈال دیا. آپ کی چشمہ لگ گیا, چشمے کا نمبر بدل گیا, کانوں میں مشین فٹ ہو گئی, دل میں بیٹری لگ گئی, گھٹنے جواب دے گئے, اٹھے تو بیٹھ نہ سکے, بیٹھے تو اٹھ نہ سکے, دور سے پہچان ختم ہو گئی, نماز کی رکعتیں تک بھولنے شروع ہو گئے, راتوں کی نیند اڑ گئی. کبھی لڑائی بن کی بوری اٹھا کر دوسری منزل پہ لے جایا کرتے تھے, اب تو گھر کی سبزی بھی نہیں اٹھائی جاتی. کیا ہوتا ہے کبھی سوچے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا, ادھر بھی توجہ ہی نہیں جاتی. اور یہ بیٹھی تاریخ بیٹھی عمر نہیں, پہلے تو بڑے 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 بیٹھی, کسی طریقے سے مرنے کا نام نہیں لیتا. قبر کی تقریر پر لکھا ہوا تھا مجھے حسرت ان پھولوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا, کھلا ضرور مگر کھل کر مسکرا نہ سکا. گزرنے والے نے پوچھا صاحب قبر کا کتنی عمر میں انتقال ہوا تھا؟ کہ جی 120 سال. 120 سال کے مجھے پھول کھلا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں بند گوبھی کا پھول ہے یا کسی کا پھول ہے. ہاں یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا, مرنے کو جی نہیں چاہتا, نام نہیں لیتا. کسی 100 سال کے بڈھے کو بھی کہو بابا جی مر جاؤ, کہ کیوں مر رہا ہے, تیرے گھروں کھانا تیرے بھی تکلیف ہوئی ہے, ہاں اس کے گلے پڑے. اور 100 سال کے بڈھے کو بابا جی جیندے شابہ پتر تو بھی جیندے وہ سونی گل ہے, کٹا پتر ہے. ہاں میں عرض کر رہا ہوں مرنے کو جی نہیں چاہتا. اور کیوں نہیں چاہتا؟ ایک بزرگ اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ مرنے کو جی نہیں چاہتا. فرمایا دنیا پر محنت کر کے دنیا کو آباد کیا ہے, آخرت سے غفلت برت کے آخرت کو برباد کیا ہے, اور کسی کا جی نہیں چاہتا کہ آبادی کو چھوڑ کر گرانا. آخرت کو آباد کیا ہوگا تو دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید سے چھوٹنے پر کس کو خوشی نہیں ہوتی؟ ایک بزرگ اللہ والے ان کی موت بہت قریب آیا, ملک الموت پہلے انسانی شکل میں نظر آ جاتے تھے. رب ذوالجلال نے بھیجا جاؤ میرا فلاں بندہ اس کی روح قبض کر کے لاؤ, اور دیکھو جس کام کے لیے وہ نکلا ہے وہ کام اس کو کرنے دینا, اس کے بعد جو روح قبض کرنا. ملک الموت آئے, وہ کسی کام کے لیے نکل رہے تھے, کہا میں ملک الموت ہوں, آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا مرحبا, بڑا معزز مہمان ہے, تیرا تو میں مدتوں سے انتظار کر رہا تھا. یہ تیرا تو میں مدتوں سے انتظار کر. کہا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے, جس کام کے لیے آپ نکلے ہیں پہلے وہ کام کر لیں,
پھر میں اپنا کام کر لوں. فرمانے لگا واللہ رب کی ملاقات سے زیادہ ضروری کام کوئی نہیں. رب سے ملاقات کرنی ہے, رب کی ملاقات سے زیادہ ضروری کام کوئی. صرف اتنی بات ہے, میں نماز کی نیت مانتا ہوں, جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لے. آپ بندے کو سب سے زیادہ قرب اللہ رب العزت کی ذات کا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فرمایا یوں سمجھو جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھتی ہے. میرے دوستو دعا کرو, اللہ سے مانگو, میرے رب جیسے میری زمین کو تو نے رمضان کے مہینے میں اپنے سامنے جھکا دیا, اپنے گھر میں مجھے پہنچا دیا, سارا سال ساری زندگی مجھے اپنے سامنے جھکنے والا بنا. اور میرے دوستو وہ کوئی زندگی نہیں ہے, جانوروں سے بدتر زندگی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. ہاں, جو حکم خدا بندی پر مر مٹتے نہیں ہیں, اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, وہ جانور ہیں, جانور بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. اس لیے کہ جانور میں بھی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں, بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. میں چکوال کے علاقے میں گیا, ایک گاؤں کے پاس سے گزرا, سبزی لینے کے لیے کھیت میں چلا گیا. اس کھیت والے کا کتا بڑا بھونک رہا. میں نے کہا بابا جی تمہارا کتا بڑا بھونکتا ہے. بابے نے بڑی پتے کی بات کی, اس نے کہا مولوی صاحب روٹی کھاندہ تجھے ڈیوٹی کر رہا, روٹی کھاندہ تجھے ڈیوٹی. میں نے کہا کتا اپنے مالک کی خشک روٹی کا ٹکڑا کھا کر, لسی یا پانی کے ایک گھونٹ پی کر, دن ہو یا رات, سردی ہو یا گرمی, بارش ہو یا طوفان, ٹھنڈی ہوا ہو یا گرم لو, اپنے مالک کا دروازہ چھوڑتا نہیں ہے. اور انسان انگنت نعمتیں کھا کر مالک کے دروازے پر آتا ہے, اس کی نعمتوں کے سمندر میں غوطے کھا کر اس کے دروازے پر آتا ہے. اور میں عرض کروں جانور چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا کتا, اس خاندان کا, اس گھر کا چھوٹا بچہ بھی سامنے آ جائے نا, اپنا منہ اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے تیرے پیو کی روٹی کھانی, تجھے کچھ نہیں کہتا. ایک کتا اتنا اپنے مالک کا خیال رکھتا ہے. اس لیے فرمایا اگر وہ انگنت نعمتیں کھا کر مالک کے سامنے نہیں جھکتا, اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ چوپاؤں سے بھی بدتر. اس لیے کہ چوپاؤں میں بھی خوبیاں ہوتی ہیں, اپنے مالک کا خیال رکھتے ہیں, اور یہ اگر اپنے مالک کا خیال نہیں رکھتا تو یہ سے بھی بدتر ہے. خیر بیان کر رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کون سے پیغام, پہلا بیاض شعر کا وعدہ, دوسرا ذوق و بدن کا وعدہ. آپ کا بدن پہلے بڑا قوی تھا, پھر آہستہ آہستہ کمزوریوں نے ڈیرا ڈال لیا. یہ میری طرف سے دوسرا پیغام تھا کہ میں آنے والا ہوں, تیاری کر لی جائے, وقت اصلی کے لیے سامان تیار کیا جائے. تیسرا پیغام انحناء جسم کا بعد استقامتی. آپ کا بدن پہلے بالکل سیدھا تھا, سر قد تھے, دراز قد تھے, بڑے فخر سے کہتے تھے بادشاہ 6.5 فٹ. پھر کمر ایسی توڑی ہوئی, جب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحب, جدی صاحب, راجہ صاحب, خان صاحب رکوع کر رہے ہیں, کمر توڑی ہو گئی. یہ میری طرف سے تیسرا پیغام تھا کہ میں آنے والا ہوں, تیاری کر لی جائے. قرآن کہتے ہیں وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والے آئے, انبیاء آئے, آسمانی کتابیں آئیں, علماء آئے. اور نذیر کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں, غور سے سنیں, مفسرین فرماتے ہیں اولاد کی اولاد ہو جائے, تمہارے پاس ڈرانے والے آئے, ڈرانے والے کون, نبی آئے, آسمانی کتابیں آئیں, علماء آئے, اور کیا چیز آئی. نذیر کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں جب اولاد کی اولاد ہو جائے, پوتے پوتیاں ہو جائیں, نواسے نواسیاں ہو جائیں, تو دادے اور نانے کے لیے الارم ہے کہ اب تم پلیٹ فارم فارغ ہو, اب نئے مسافرات. دادا کہتے ہیں ہوئی مزہ آیا, پوتے نے اندر کھیل, انہوں نے کہانیاں سناتا, انہوں نے سکول لے کے جانا. ہاں فرمایا یہ پیغام ہے کہ اب تم آخرت کی. میں عرض کروں قدم قدم پر اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا. دیکھ تو یہاں سے یہاں کرنے والا نہیں, زندگی کے مختلف مرحلے سمجھائے. قرآن نے انسانی زندگی کے 5 سٹیج اور 5 مرحلے بیان کیے. قرآن میں پہلا مرحلہ لے کھلونوں کا, بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کی کل کائنات, اس کی دلچسپیاں, اس کی محبتیں, الفتیں کس کے ساتھ ہوتی ہیں, کھلونوں.
باپ کھلونے لا رہا ہے، ماموں لا رہا ہے، چچا لا رہا ہے، دادا لا رہا ہے، نانا لا رہا ہے، بھائی لا رہا ہے، اور ان کو سمیٹ کر سوتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، کہتے پھر کھلونے کدھر گئے، اور اس کی کل کائنات، اس کی دلچسپی کا مرکز کیا ہے؟ اب ذرا بڑا ہوتا ہے دوسرا مرحلہ، قرآن کہتا ہے لا، دوسرا مرحلہ کھیل کے شروع، پہلا مرحلہ کس کا تھا؟ قرآن نے کتنے مرحلے بیان کی انسانی زندگی کے؟ 5 مرحلے، اور اللہ نے فرمایا یہ کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے، لاہو ملائے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، پہلا دار الآخرۃ ہی الحیوان، اور زندگی تو آخرت کی۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کھلونے کا، اب کھیل کا، اب کھلونوں سے اتنی دلچسپی نہیں رہی، اب کھیلا بیٹ خریدتا ہے، بلہ خریدتا ہے، اور میچ کرتا ہے، ٹیموں میں جاتا ہے، کھیل سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر کرتا ہے ادھر۔ اب یہ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ تیسرا مرحلہ آتا ہے، قرآن کہتے ہیں تیسرا مرحلہ زینت کا، پہلا مرحلہ تھا کھلونوں کا، دوسرا مرحلہ کس کا تھا؟ کھیل کا، اب تیسرا مرحلہ ذرا جوان ہوا، اب اس کو زینت اور خوبصورت بننے کا شوق، ہاں کبھی بال آگے سے لمبے کرتا ہے، کبھی پیچھے سے لمبے کرتا ہے، کبھی گت بناتا ہے، کبھی کانوں میں برقی ڈالتا ہے، کبھی آنکھوں میں کڑے ڈالتا ہے، ہاں کبھی پھولوں والی قمیص پہنتا ہے، کبھی پیر کے سینگ کی طرح لمبی لمبی نوک والے جوتے پہنتا ہے، کبھی داڑھی کو ادھر سے کاٹتا ہے، کبھی ادھر سے کاٹتا ہے، کبھی پتلون اوپر سے کٹ کرتا ہے، کبھی پیچھے سے کٹ کرتا ہے۔ اب اس کو کیا شوق ہے؟ خوبصورت۔ اس کے لیے یہ کبھی بالوں کو ہاں کلر کرتا ہے، کبھی کیا کرتے ہیں، تاکہ میں کیا کروں؟ خوبصورت۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن رب جس نے انسان کو پیدا کیا اس سے بڑھ کر اس کی فطرت کو کون سمجھ رہا ہے؟ پہلا مرحلہ کھلونوں کا، دوسرا مرحلہ کھیل کا، تیسرا مرحلہ زینت۔ مرد ہو یا عورت ہو، جوان جو بھی ہو اس کو زینت اپنی اپنی۔ اور آج کا بدلا، اس نے بال لمبے کر دیے، پیچھے گت بنا دیا، اور اب تو ہاں مولویوں نے بھی کہی دیگر نے پیچھے بال کہاں پڑی ہوتے جنانوں لگا۔ سنت جو ہے نا پٹے رکھنا، سنت وہ یہاں تک کانوں کے لوگ، اور کبھی زیادہ بڑھ گئے تو بس اتنا کہ کندھے کو ٹچ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ذرا لمبے ہوتے تھے، ہاں دن کاٹنے میں تاخیر ہو جاتی تو یہاں تک کندھوں تک ذرا ٹچ کریں، پھر آپ چھوٹے کرواتے تو کانوں کی لو تک آ جاتے۔ یہ سنت۔ پیچھے جو ہے نا وہ ہاں پیٹھ تک لٹک رہے بال عورتوں کی طرح، اور آج کا تو یہ سنت نہیں بدماشی کی علامت ہے۔ قبضہ کرو، جنہوں نے زمینوں پر قبضے کرنے ہوتے ہیں نا، اس طرح لمبی لمبی لٹوں والے انہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں بدماش، وہ سنت نہیں ہوتی، وہ دہشت کے لیے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہوتی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا زینت کو اختیار کی مختلف طریقے سے۔ یہ کون سا مرحلہ ہے بھائی؟ تیسرا۔ پہلا مرحلہ کون سا تھا؟ کھلونوں کا، دوسرا تیسرا چوتھا مرحلہ آتا ہے، اب زینت بھی ختم۔ اب زینت کی طرف توجہ نہیں ہے، اب ایسے ہو گئے جیسے 3 ڈبے والے ہوتا ہے، ساری زینت ختم ہو گئی۔ اب اس کو بال کمانے کا شوق، ایکسپورٹ کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، آن لائن بزنس کرتا ہے، سارے طریقے اختیار کرتا ہے تاکہ پتہ چلے پورے خاندان میں کہ طارق محمود کے پاس اتنا ہے۔ اب اس کو کیا شوق ہے؟ بال زیادہ کمانے کا شوق ہے، تفاخر کا، پتہ چلے کہ اس خاندان میں فیملی میں کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا یہ کون سا مرحلہ ہے بھائی؟ چوتھا۔ پانچواں اور آخری مرحلہ تکاثر کا، پھر الاموال والاولاد، بڈھا بیٹھا ہوا ہے گھر کے سامنے تھڑے پر کرسی رکھ کر، 3-4 بڈھے اور ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اور ان کا تھنک ٹینک بنا ہوا ہے، اور یہ بیٹھ کر اللہ کا شکر ہے کوٹھی دی ہے، یہ کی بڑھا دی ایک ویریٹ ٹاؤن بھی ہے، اسلام آباد میں 2 کوٹھیاں ہیں، پھر اب بھی اللہ کا شکر ہے زمینہ شمینہ کافی ہو گیا، بچے کینیڈا چلا گیا، امریکہ چلا گیا، بیٹی بھی جاب مل گیا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اسمال کو گنتے گنتے اور اس کی تسبیح پڑھتے پڑھتے سب کچھ چھوڑ کر 2 چادروں میں لپٹ کر قبر کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کھیل سے، اور کہاں پر ختم ہوئی؟ مال کے تذکرے سے۔ نہ زمینیں ساتھ گئیں، نہ پلازے گئے، نہ مارکیٹیں گئیں، نہ زینت گئی، نہ کھیل گیا، نہ کھلونے گئے، برباد سب کھیل۔ ساتھ جانے والی جو دولت ہے وہ تمہاری ایمان عمل کا سرمایہ ہے۔
اس لیے میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے لیے دیا، یہ دولت ہم جمع کریں اور اپنی آخرت کی زندگی کو پیش نظر رکھیں، وہاں کوئی اور نسبت، کوئی اور رشتہ داری، کوئی عہدہ، کوئی منصب اور کام نہیں آئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے اپنی بھوکیاں، اپنے چچا، اپنی بیٹیاں، پورے خاندان کو جمع فرمایا۔ اور میرے دوستوں، جس کو اللہ نے سمجھ دی ہو وہ اپنے خاندان کے دین کی فکر کرے۔ بے شک کھانا کھلانا بڑے ثواب کی بات ہے، بیمار کو دوا دے دینا بڑے ثواب کی بات ہے، ہاں کسی کی شادی کرا دینا بڑے ثواب کی بات ہے، کسی کو چھت مہیا کر دینا بڑے ثواب کی بات ہے۔ ہاں بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت یا مرد نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، بڑے پسندیدہ ہمارے اس میں شک نہیں۔ لیکن میرے دوستوں کی تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، کتنی این جی اوز غیر مسلموں کی، وہ آگے ہو یہ کام ہم سے زیادہ یہ بھی کرنے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اپنے رشتہ دار کی آخرت کی بھوک کا انتظام کر، وہاں کی تکلیفوں سے بچنے کا انتظام کر۔ ماں تڑپ جاتی ہے اپنی مامتا کی وجہ سے، میرے بچے کی گھر میں بجلی نہیں، یو پی ایس کوئی نہیں لگا ہوا، سخت گرمی ہے، پتہ نہیں بیچارے کیسے گزارا کرتے ہوں گے، باپ پریشان ہوتا ہے، میرا بیٹا آمدنی بھی اس کی تھوڑی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، بجلی بھی نہیں ہے، یو پی ایس ہے۔ ارے تو نے بیٹے کی دنیا کی گرمی اور دنیا کی تنگی کو تو فکر کی، یہ بھی فکر کرنا قبر میں اس کا کیا بنے گا؟ میدان حشر کی گرمی میں تیرے لخت جگر کا کیا بنے گا؟ اس کو تو نماز بھی نہیں آتی، اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ میرے دوستو، یہ اصل فکر ہے جو اپنی اولاد کی اور اپنے خاندان کی کرنی۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جس جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑی نہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس پر بڑے سخت گیر اور تند خو فرشتے مقرر رہے۔ جہنم پر جو داروغے مقرر ہیں بڑے تند خو سخت گیر، سختی والے وہ فرشتے مقرر۔ دفاع افغانستان کونسل کی تحریک میں میری گرفتاری ہوئی، جیل میں گیا تو میں نے جیل میں دیکھا کہ جیل کی ڈیوٹی پر جو ہے وہ دوسرے پولیس والوں سے بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے کرفٹ بولنے کا ایسا تہذیبی کا انداز، خیر ہمارا معاملہ تو اور تھا لیکن میں نے عام قیدیوں کو دیکھا اس انداز، تو میں نے سوچا جہنم کے جو داروغے ہوں گے یہ تو جیل کے داروغے ہیں دنیا میں، اور انسان ہے جو جہنم کے داروغے جن کو رب کہہ رہا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ کتنے سخت ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنا کے آپ نے پورا خاندان جمع کرنا اور جمع کر کے آپ نے کیا کرنا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، جن کے ساتھ آپ کو محبت اور ہمدردی ہے، ان کے دین کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، اس لمبی زندگی کی تکلیفوں کو دور کرنے کا انتظام کرو، وہاں کی آسائشوں کا انتظام کرو، وہاں کی یہ خیر خیر کے دین کی فکر کرو۔ آپ نے کیا کرو؟ سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے تم جو کچھ لینا چاہو لے لو، لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میری رشتہ داری تمہیں کوئی کام نہیں دے گی۔ میرے آقا نے فرمایا یا فاطمہ بنتی، میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا صفیہ امی، میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ خیال کر کے مت آنا کہ ہم امام الانبیاء کی پھوپھی ہیں، بیٹیاں ہیں، چچا ہیں، یہ خیال کر کے مت آنا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میری رشتہ داری تمہیں کوئی کام نہیں دے گی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اس کی فکر ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے آج دنیا میں یہ موقع دیا ہے۔ وقت تو گزر جاتا ہے میرے دوستو، رمضان کتنے گزر گئے، یہ رمضان بھی ختم ہونے کے قریب ہے، زندگی کا وقت گزر رہا ہے، تیزی سے ہم قبر آخرت اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ ہماری نظر میں تو وہ عقل مند ہوتا ہے جو ہی تھوڑا زیادہ اکٹھا کر لے، اللہ کے نبی کی نظر میں عقل مند کون ہے؟
بلند ہے. فرمایا الکئی سمندان نہ جو اپنے آپ کو پہچانے میں کون ہوں, کس نے مجھے پیدا کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے, میں کہاں جا رہا ہوں, مجھ سے پہلے کہاں چلے گئے, کیا لے کر گئے, میں کیا لے کر جاؤں گا, اس کو سوچ. عامل المواد الموت اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے جہاں ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا. ساری زندگی ساتھ رہنے والی بیوی ایک دن جانے کے لیے تیار نہیں, اولاد ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں, دوست ساتھ جانے کے لیے. اس لیے آدم اسمر میں بزرگ ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور اس کا دوست موت کے وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دوست کو ایک مصیبت میں کام ہے لیکن وہ مشکل وقت آیا تو دوست چھٹ گئے. فرمایا میں نے دیکھا کہ ہر آدمی کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور موت کے وقت اس کو دوست ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تو میں نے نیک اعمال کے ساتھ دوستی کر لی تاکہ وہ قبر میں بھی میرے ساتھ ہے, حشر میں میرے ساتھ. تیری تلاوت, تیری نماز, تیرا روزہ, تیرا صدقہ قبر میں تیرے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے اور عذاب کے فرشتوں کو تیرے قریب نہیں آنے دیں گے اور کہیں گے دور سے سوال کرو, آپ کو گھیر لیں گے. تو فرمایا میں نے اعمال سے دوستی. میں نے دیکھا دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. تو کہا میں نے قرآن سے پوچھا کہ کس کے ساتھ دشمنی کروں. قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے اسی کو دشمن سمجھو. کہا میں نے شیطان کے ساتھ دشمنی کی. میرے دوستو اس کو ہم سوچیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سے فرمایا میری رشتہ داری تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی, نیک اعمال کا سرمایہ تمہیں کام آئے گا. اور پھر یہی موت کے وقت ہی اس نیک اعمال کے سرمایے کے اثرات شروع ہو جائیں گے. فرشتوں کی خوشخبریاں, جنت کے پھولوں کی خوشبوئیں, آسمانوں پر اعزاز الکرام, اعزاز کے ساتھ لوگ آسمانوں پر جانا. فرمایا پھر ایسی عزت شروع ہو جائے گی جس میں کبھی ذلت کا شائبہ نہیں اور جس پر موت بھی نہیں آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی رخ دیا. اور میرے دوستو آج اس کی تیاری, اور میں اختصار سے عرض کروں کہ تیاری کیا, کیسے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے اور الحمدللہ پورا دین محفوظ, دوپہر کے چمک کے لیے سورج کی طرح محفوظ, قرآن کے ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف, ایک ایک حرکت محفوظ, ایک ایک زیر زبر محفوظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری زندگی, آپ کی خلوتیں, آپ کی گھریلو زندگی, آپ کی ضرورت, آپ کی عبادت, آپ کی معاشرت, آپ کے طرز حکومت, آپ کا رہن سہن, آپ کے اخلاق, ایک ایک عمل تیرے نبی کی ایک ایک ادا آج بھی دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح محفوظ. یورپ کے پاس کچھ نہیں, عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں, انجیل مسخ ہو گئی, تورات مسخ ہو گئی, ان کے پاس زندگی کا کوئی نظام نہیں. لیکن دین اسلام تجھے آج بھی پیدائش سے لے کر موت تک یوں چلاتا ہے جیسے چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے چلے جاتے. اور آج بدقسمتی سے ہم نے حضور کی اس پاکیزہ زندگی کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی معاشرت کو, اس خلافت کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھا, ترقی کا ذریعہ سمجھا, حالانکہ وہ سراسر حمانیت ہے. اور آپ میں یقین کرو کہ آپ آج بھی اس بہت کمزوری کے باوجود کہ ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں, ہمارے نظام میں بہت کمزوریاں ہیں, ملک میں بہت کمزوریاں ہیں, وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس کے باوجود یورپ کے معاشرے کو جتنا قریب سے میں نے دیکھا ہے شاید کسی نے دیکھو. ہم ان میں معاشرے میں گھس کر مسئلوں میں بیان ہوتے ہیں, لوگ ملتے ہیں, لوگ گھروں میں لے جاتے ہیں, اپنے دکھڑے سناتے ہیں, اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں. ہاں جو باہر سے آتے ہیں ہوٹلوں میں رہ کر اس کو کیا پتا, ہمیں پتا ہے کہ وہ معاشرہ کس طریقے سے رہے اور کتنے دکھی ہیں وہ والدین, کتنے دکھی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہمیں تو یہی ہوتا ہے نا, ہم پاکستان والے بیچارے, ہاں وہ باہر سے آتے ہیں سوٹ پہن کر سوٹ کیس وغیرہ اور گھڑیاں راڈو شاڈو اور ہم پرفیوم وغیرہ, ہم آگے پیچھے بڑے خوش قسمت ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, آپ خوش قسمت ہیں. اس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں. بے شک ایک وقت کی روٹی ملے, دوسرے وقت کی نہ ملے, اور بے شک بجلی غائب ہو, بے شک گیس غائب ہو, بل نکال کے رکھ دیں, اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں. اور وہاں کی زندگی بڑی اجیرن زندگی, بڑی اجیرن.
ٹھیک ہے پیسہ مل جاتا ہے، کرنسی ان کی زیادہ ہے، لیکن پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا. وہاں گاڑیاں یوں کھڑی ہیں نئے نئے ماڈل کی جیسے دیہاتوں میں دروازوں پر بھیڑ بکریاں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن انسانیت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے. باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے. بیٹی جوان ہوئی تو پتہ نہیں کس کے ساتھ چلی گئی، بیٹا جوان ہوا، بوڑھا انتظار میں تھا کہ پاکستان سے اپنی بھتیجی کی شادی کر کے رہوں گا، اس کو پتہ نہیں یونیورسٹی سے کسی کو لے گیا اور 16 سال کے بعد کچھ بھی نہیں کوئی کہہ نہیں سکتا. مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام کرو. بچپن میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. وہاں معاشرہ دم توڑ رہا ہے. اور کالی چمڑیوں اور سفید چمڑیوں میں کتنے کالے دل ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہمیں تو سے ان کی چٹی چمڑی نظر آتی ہے، ان کے سینوں میں کتنے کالے دل ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا وہاں لندن میں ایک دن نوجوان لڑکی اور لڑکیاں پھولوں کے گلدستے اٹھائے ہوئے، ٹافیوں کے پیکٹ اٹھائے ہوئے ادھر ادھر نکلو. میں نے کہا کوئی خاص دن ہے پیرنٹس ڈے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جو بڈھے والدین کو اٹھا کر اولڈ کیئر سینٹر میں چھوڑ آتے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، سال کے بعد بیٹا اور بیٹی جا کر ان کو پھولوں کے گلدستہ دیتے ہیں اور ٹافیوں کے پیکٹ دیتے ہیں کہ سال تک چکتے رہو، اگلے سال انشاءاللہ پھر پھولکا. کبھی مدر ڈے مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے مناتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اسلام میں ہر دن پیرنٹس ڈے ہے، ہر مارننگ مدر مارننگ اور ہر ایوننگ فادر ایوننگ ہے. ان کی جوانی تو گزر جاتی ہے بدماشیوں میں اور بڑھاپے میں بڈھے گھوڑے بڈھی کے کندھے پر بڈھی نے بڈھے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، کپ کپاتی ٹانگوں لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ٹوکری اٹھائی ہوئی شاپنگ سینٹر میں خریداری کے لیے آ رہے ہیں. کوئی ان کو سہارا دینے والا نہیں، کوئی محبت کا بول بولنے والا نہیں، کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا نہیں. قابل رحم حالت ہوتی ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا پاکستان میں وہ بڑھوں کو یہی حالت ہے. میں نے کہا توبہ کر، اللہ سے پاکستان کے بڈھے سے بچائے. پاکستان میں جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہٹلر بنتا چلا جاتا ہے. اس کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو. توبہ 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 توبہ. 8 نمبر کا چشمہ لگایا ہوا ہے، منہ میں دانت ایک نہیں ہے، کانوں میں مشین فٹ کی ہوئی ہے، چارپائی پر بیٹھا ہوا، سوٹا پاس رکھا ہوا، پورے خاندان میں حکومت کر رہا ہے یا نہیں؟ ذرا ادھر کرے ہوئے میں نے جیدہ میں چپ کر کاغذ میں راز ہوں انہاں دی دعا مانو. کہ بزرگ کچھ بھی نہ کرنا، چارپائی کے بیٹھے رہتا بھی بڑی برکت ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور وہاں کہتے ہیں بھوٹا دہرہ جارسی کو پھینکو اس کو. آپ بڑھو مر مٹو اس دین پر جس نے آپ کو عزت دی ہے. تیرے نبی نے فرمایا من لم یکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا. حدیث میں جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی، چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں. زمان مر بیٹھے. آج تو یورپ کی گندی تقلید کرتا ہے، الٹا سیدھا ہو جاتا ہے ان کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اور اپنے نبی کے محبوب طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یورپ کا نوجوان رات کو کسی پب سے شراب خانے سے نکل کر کسی پارک میں کسی فٹ پاتھ پر کسی پل کے نیچے نشے میں کتے کی طرح پڑا ہوتا ہے. اس کو پتہ نہیں والدین کہاں ہیں، والدین کو پتہ نہیں بیٹا کہاں ہے. یہاں رات کو بیٹا رات کو تو 2 بجے تک گھر نہ آئے تیری ماں کے رات رکھتی رہے. آپ سب بھی چڑھ کر دیکھے گا، پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، گاڑی ملی ہوگی نہیں ملی ہوگی، کہاں سردی میں پھر رہا ہوگا. تو گھر میں قدم رکھے گا تو ان کی جان میں جان آئے گی. یورپ میں نوجوان کو ایسی محبت کا ایک دن بھی میسر نہیں اور بوڑھے کو ادب احترام اور خدمت کا ایسا ایک دن بھی میسر نہیں. یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اور یہ دین اللہ نے ہمیں. اس لیے میں کہتا ہوں آج دنیا میں تہذیبوں کی جنگ ہے، تہذیبوں کی جنگ اور کوئی جنگ نہیں ہے. وہ اسلامی تہذیب سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوان کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہماری معاشرت کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اس غلیظ اور حیوانی تہذیب کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. میرے دوستو ساری برکتیں رحمتیں سکون عزتیں حضور کی لائی اداؤں میں ہے آج بھی اور قیامت کی صبح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی اس پر مر بیٹھو، اس پر مر بیٹھو، اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، اپنی خوشیوں میں لاؤ، اپنے لباسوں میں لاؤ. آج میں نے عرض کیا اور پھر اس کو لانے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء سے تعلق اپنا مضبوط کرو، مدارس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو. آج کیا ہمارا پرنٹ میڈیا اور کیا ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس پر بیٹھی غلیظ اور فاسد نیتیں پتہ نہیں کیا کیا وہ زہر اگلتے رہتے ہیں. خریدے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ یہود و نصارہ کے، ان کے پیڑ ہوتے ہیں، ان کے قلم کی نوک خریدی ہوتی ہے اور صحافت
زرد صحافت کے پجاری ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں، کیا کیا کہتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے آدمی غلط چیز کا بھی اثر لیتا ہے، صحیح چیز کا بھی اثر لیتا ہے. ہم جب دیکھیں گے اس کو بار بار دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے، آدمی اثر تو لیتا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ یہ آپ پاکیزہ ماحول کو اختیار کرو، مسجد کے ماحول کو اختیار کرو، اور اس سے بچنے کا ذریعہ. پاکستان میں ایک بڑے عالم گزرے قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ، ریل میں سفر کر رہے تھے، سامنے ایک بابو کے ساتھ آدمی بیٹھ گیا، اور راستے میں کوئی مولوی اچھے چڑھ جائے نا بس کے اڈے پر یا ریل میں، تو بڑا شوق اٹھتا ہے دین سیکھنے کا. تمہیں کہتے نہیں آتا، اس وقت آتا ہے جب عربی کا خطبہ ہو رہا ہے، اور آتا بھی ہے تو کیوں بیٹھا ہوتا ہے جیسے کوزی میں جن پھنسا ہوا تھا. لیکن راستے میں چونکہ کوئی اور کام تو ہوتا نہیں، دفتر کی چھٹی ہے، دکان بند ہے، میرا خیال ہے کوئی استفادہ کریے حضرت، تھوڑے کو بڑا اچھا موقع مل گیا. وہ بھی استفادہ کرنے لگا، اور قاضی صاحب سے کہنے لگا حضرت یہ پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاضی صاحب سمجھ تو گئے کیا کہنا چاہتا ہے. قاضی صاحب نے کہا تیرا کیا مطلب، مجھ سے پردہ کرنا چاہتے ہو یا مجھے پردے میں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں جو عورتوں کو پردہ ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاضی صاحب نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا میرا خیال تو یہ ہے عورت کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ننگی پھرتی رہے، ہم کنٹرول کریں، کسی کی بہو کو کسی کی بیٹی کو ہم کیوں دیکھیں، وہ تو پھرتی رہے، ہم کنٹرول کریں. قاضی صاحب نے کہا یہ صحیح سے، ان کے پاس تھیلا تھا، تھیلے میں لیمو تھے، چھری تھی، گلاس تھا، تھیلے میں سے لیمو نکالا اور اس کے سامنے چھری سے لیمو کاٹ کر گلاس میں نچوڑنے لگے. اور سامنے لیمو نچوڑا جائے تو منہ میں پانی آتا ہے، آپ کو سن کر منہ میں پانی آ رہا ہوگا. قاضی صاحب نے کہا بابو جی منہ میں پانی تو نہیں آ رہا؟ کہنے لگا آ رہا ہے. کہنے لگے لیمو میرا، چھری میری، گلاس میرا، تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ کنٹرول کر لوں، تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ کنٹرول سے ہاتھ جوڑے. قاضی سمجھ آئے، بالکل بات سمجھ آئی. میں عرض کر رہا ہوں کتنے فتنے اٹھے، کتنے فتنے، اور آج بھی جو فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یہ مدارس اور علماء ہے. ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو، جن کی وجہ سے آج بھی الحمدللہ دین دوپہر میں چمکتی ہوئی سورج کی طرح محفوظ ہے، جنہیں انگریز نے سور کی کھال میں لپیٹ کر اور توپوں کی دہانوں کے ساتھ باندھ دیا. دلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش میں لٹکی ہو. یہ معمولی قربانیاں نہیں ہیں اس دین کے بچاؤ کے لیے، بڑی قربانی. مولانا جعفر تھانیسی فرماتے ہیں ہم کال کوٹڑی میں تھے، انگریز نے ہمیں کال کوٹڑی میں بند کیا، اور ہمیں ایک پروانہ ملا، لیٹر ملا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ پرسوں آپ کو سامنے والے درخت کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دی جائے گی. اور انگریز نے کہا میں آپ کو پھانسی پہ لٹکتے ہوا دیکھ کر بڑا خوش ہوا. مولانا جعفر فرماتے ہیں یہ پروانہ پڑھ کر ہم کال کوٹڑی میں یوں اچھل رہے تھے جیسے بچے عید کے دن اچھلتے. انگریز مرد عورتیں جمع ہو گئے، بولیو شادی کارڈ نہیں ہے، ڈیتھ وارنٹ ہے، اور تم یوں خوش ہو رہے ہو جیسے تمہاری شادی کی تاریخ طے ہوگی. کہا اسی لیے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں شہادت کی موت ملے گی. موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، شہادت موت کو بھی ختم کر دیتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زمین پر چلتے پھرتے کھاتے پیتے بھی مردہ ہوتے ہیں، کچھ اتنے عظیم ہوتے ہیں زیر زمین جا کر بھی زندہ ہوتے ہیں. انگریز کو پتہ چلا، کہا تمہاری پسند کی موت دے کر میں تمہیں خوش نہیں کرنا چاہتا، تمہیں کالا پانی میں جلا وطن کرتا ہوں. ادھر سے بیوی کا خط آیا، انگریز نے جائیداد ضبط کر دی، مکانوں پر قبضہ کر لیا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، اور نہ گھر ہے نہ در ہے، بیٹیاں جوان ہیں، کیا کروں؟ فرمایا کسی بزرگ عالم سے مشورہ کر کے کوئی نیک صالح نوجوان دیکھ لینا اور کہہ دینا زندہ باپ کی یتیم بیٹیاں، زندہ باپ یتیم بیٹیاں. ہمارے پاس مال نہیں، اور دیکھو دین کو ترجیح دینا، دنیا کو ترجیح نہیں دینا. کار کوٹھریوں میں پہنچ کر موت کے پروانے پا کر بیوی بچوں کو در بدر کرا کر بھی انہوں نے دین کی سربلندی کو پیش نظر رکھا، ان فتنوں کو دور کیا، امت کو فتنوں سے بچایا، دین اصلی روشن چہرہ امت کے سامنے پیش کیا، اور فتنوں کے غلیظ اور سیاہ پردے چاک کیے. الحمدللہ آج بھی جو دین ہمارے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے، یہ برکت ہے علماء اور مدارس ہے یا نہیں؟ آج کسی کی آنکھ کی تصویر ہے، اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے. اگر اس کی گھر میں تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے. میری بہن بیٹی اگر کوئی گھر میں اللہ کے احکامات کو پورا کر رہی ہے یا پردے کے ساتھ نکل رہی ہے، اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے. اگر کوئی جج عدالت میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے. اگر کوئی تاجر بازار میں شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہے، اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے. کسی خیر کا کھرا
اور نشان قدم تلاش کرے، آپ کو ہر خیر کے پیچھے کوئی اور مدرسہ نظر آئے۔ مغرب زدہ زیر دین سے بیزار ہے، کہتا ہے مولوی معاشرے پر بوجھ ہے، ہمیں ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، سائنسدان چاہیے۔ بے شک ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، سائنسدان چاہیے، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ دل کی بند لگے کون کھولے گا؟ میں نہیں کھول سکتا، ڈاکٹر ہی کھولے گا۔ بلند و بالا عمارتیں کون تعمیر کرے؟ انجینئر، وہ ہمارا سرمایہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں مسلمان کی کچھ اور ضرورتیں بھی ہیں۔ بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہنی ہوتی ہے، رب کی عظمتوں سے اسے آشنا کرنا ہوتا ہے۔ یہ اذان کہنے کے لیے کون آئے گا؟ میڈیکل اسپیشلسٹ آئے گا، شہر کا بڑا وکیل آئے گا، انجینئر آئے گا، قاری صاحب آئے گے۔ سب سے پہلے تیرے دل و دماغ کو رب کی عظمتوں سے اس بندہ نے آشنا کیا، پھر زندگی میں جائز ناجائز حلال حرام کی قدیر، نماز پڑھنی سکھائی، رکوع میں کھڑا ہونا سکھایا، وضو سکھایا، تابوت سکھایا، تسبیح سکھایا، قرآن سکھایا۔ ساری زندگی اس نے تجھے دین سے وابستہ کرنے پر لگائی۔ آخری وقت میں اسپتال والوں نے جواب دے دیا، لے جاؤ بزرگوں کو گھر، اب مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پھر مولوی صاحب کی کنڈی کھڑکائی، مولوی صاحب سورہ یاسین پڑھو، مولوی ظفر نے سورہ یاسین پڑھی، بڑے خلوص سے بزرگوں کی روح پڑھوا کر۔ آپ بتاؤ روح نکل جانے کے بعد کسی ڈاکٹر کی انجینئر کی ضرورت ہے؟ بولنا کی اب کی ضرورت ہے۔ سنت کے مطابق غسل کیسے دیں، کفن کے کتنے کپڑے ہوں گے، مسنون کفن کیسے ہو، قبر کیسے بنانی ہوگی، جنازہ کیسے پڑھنا ہوگا، یہ آخری خدمت بھی تیری اسلام آباد ہمارے دوست ہیں، جمعے کے دن ان کی مسجد کے پاس گدا بھر گیا، انہوں نے سیڈیا والوں کو فون کیا کہ گدا مرا پڑا ہے، کوئی گاڑی بھیجو اور لے جائیں، لوگ نماز کے لیے آئیں گے، تکلیف ہوگی۔ وہاں کوئی مشورہ بیٹھا تھا، کہنے لگا آپ کون بول رہے ہیں؟ کہنے لگے میں مسجد کے امام اور خطیب بول رہا ہوں۔ کہنے لگا یہ غسل کفن تو آپ لوگوں کا ہی کام ہے، ان کا کام تو ہمارے ہی ہے، لیکن رشتہ داروں کو بھی اطلاع کرنی ہے، ہم بادشاہ کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں کرتے نا۔ میں نے اس لیے فون کیا کہ پتہ چلے کہ یہ رشتہ دار نے ہمارا پڑھا ہے۔ تو تیری آخری خدمت، تیرے گھر والے مٹی ڈال کر چھڑکاؤ کر کے فارغ ہو گئے، اب بھی یہ بندہ تیری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے، تو نے قدم رکھا دنیا میں، اس نے تیری خدمت کی شروع کی، تو نے قبر کی نظر ہو گیا، اب بھی تیری خدمت کر رہا ہے، اب بھی تیرا محسن نہیں، اب بھی یہ تیرا محسن نہیں، بوجھ ہے معاشرے پر۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ان علماء اور مدارس سے آج گورا انگریز بھی، ان کی روحانی نسل کالا انگریز بھی، یہاں جتنے ان کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بولی بولنے والے، آج مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نیت کرو، ہم یہ تعلق اور مضبوط کریں گے۔ وہ تو آپ کا نظام ہے۔ کئی آئے سکندر مرزا جیسے، پرویز مشرف جیسے، سکندر مرزا نے کہا تھا میں ایک چاندی کی کشتی بنا رہا ہوں، عام چاندی بھی نہیں، علماء کے کرام تھا نا، چاندی کی کشتی بنا رہا ہوں، سب کو علماء کو مولویوں کو کشتی میں ڈال کر کٹھے دریا میں پھینک۔ آج اس کی خبر یورپ میں ہوٹلوں پر برتن دھوتے دھوتے ذلت کے ساتھ، اور مولانا غوث ہزاری رحمۃ اللہ نے کہا تھا بولنا یہی رہے گا، تجھے زمین پر کہیں قبر کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یورپ میں گیا، وہاں سے نکالا گیا، ایران میں آیا، ایران مرنے کے بعد اس کی قبر کو بھی بمبئی لاش کو نکال کر پھینک دیا، عبرت بن گیا۔ پرویز آیا تھا، آپ نے دیکھا کیسی عبرت بنا۔ پھر مدارس کو دیوار سے لگا دو، تنگ نظریں، دقیانوس سے بیکورڈ ہیں، اور اللہ نے اس کو ذلت کے ہم کہتے ہیں جس نے مدرسے کو تنگ کیا وہ خود تنگ ہو گیا، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان مدارس کو مضبوط کرو۔ آپ کو یہ دار الفاروقیہ الحمدللہ وطن عزیز کی ایک معروف دینی درسگاہ ہے جس میں 850 طلباء پڑھتے ہیں۔ میری پورے پنجاب کی ذمہ داری ہے، وفاق المدارس کے 36 ضلعوں کے 8,500 مدرسوں کا ناظم ہے، ان کا خرچہ میرے ذمہ نہیں ہے، ان کا تعلیمی نظام، ان کا امتحان، دیکھ بھال کرنا، کوئی اور مسئلہ ان کو پریشانی حکومت، یہ کام میرے ذمہ، لیکن یہ ادارہ اپنا اس کے اخراجات اور اس کی جو شاخیں ہیں چاندے ان کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے۔ اڈیالہ جیل میں بھی الحمدللہ ہم 10 سال سے کام کر رہے ہیں، 10 سال سے، اور 1200 قیدی وہاں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا جب میری گرفتاری ہوئی تھی 2000 میں دفاع افغانستان کونسل تحریک میں، میں نے وہاں جمعہ پڑھایا تو قیدی کہنے کے
استاد جی بڑا مزہ آیا تو تھی رہ جاؤ میں آ جائے بعض ایسے لوگ میں اکٹھا ہوتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے طلبہ دور حدیث کر کے بھارے ہو رہے تھے. ایک پٹھان طالب علم تھا, وہ کہنے لگا استاد ہم سب نے تجھے تحفہ دیا ہے. میں ساری رات سوچتا رہا استاد کو کیا تحفہ, ایسا تحفہ دوں کہ کسی نے ایسا تحفہ نہیں دیا. پھر میں نے سوچا ایسا تحفہ کون سا ہوگا, تو میں نے یہ سوچا ہے کہ استاد کو شہید کریں, اس لیے کہ شہادت سے بڑا تحفہ تو استاد کو شہید کرے گا. میں چھری صاحب نہیں کرا استاد کو, تو استاد سمجھدار تھے, کہنے اچھا یہ تو بڑی بات ہے لیکن شہادت تو بڑا مقام ہے, پہلے میں ذرا غسل کر رہا ہوں, اپنی تبدیل کر رہا ہوں, اور استاد گیا پھر واپس. تو میں عرض کر رہا ہوں ایسے بھی ہوتا ہے. اس لیے ہم الحمدللہ ہم نے اس وقت جب تو بڑی ضرورت ہے, اور وہ بیچارے جس طریقے سے بھی گئے, کبھی نظامت ہوتی ہے, کبھی بہت گندا ماحول مل جاتا ہے, ان کو بچانے کی ضرورت ہے. 1200 قیدی اللہ قرآن مجید پڑھا, ہم ان کو کتابیں دیتے ہیں, اسناد بھیجتے ہیں. اور پچھلے سال تو وفات کے 2 سالہ کورس میں جس قیدی کی پورے ملک میں پہلی پوزیشن آئی, ان کو لگ بھگ جیل کا تھا, جس کی دوسری پوزیشن آئی وہ ڈالا جیل کا. الحمدللہ وہاں ایک بڑا کام ہے, ان میں انعامات تقسیم کرتے ہیں, ان کے داخلے بھیجتے ہیں, جعلی سینٹر قائم کرتے ہیں, سادہ بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے ملک کے دوسرے حصوں میں ناران میں ہماری شاخ ہے الحمدللہ. میں وہاں ایک دفعہ گیا جمعہ پڑھانے, میں نے کہا بھائی یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے, کہنے لگے جی مدرسہ یہاں کیسے چل سکتا ہے, یہاں تو 6 مہینے راستے بند ہو جاتے ہیں, ہم خود بالاکوٹ منشیرہ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا پیرس بنا ہوا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, مدرسہ ہی نہیں چل سکتا. جب تم لوگ جاؤ مدرسہ بھی چلا جائے, تم واپس ہو مدرسہ بھی آ جائے, موبائل قسم کا مدرسہ بنا لو. ترغیب دی, وہ تیار ہو گئے. مقامی قاری صاحب, قاری صادق صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. الحمدللہ اس وقت سے آج تک وہاں مدرسہ چل رہا ہے, اور سینکڑوں طلبہ بالکل سردیوں میں ادھر مانسیرے آ جاتے ہیں, پیسی آ جاتے ہیں, پھر واپس جو گرمیوں کے اندر ادھر چلے جاتے ہیں. الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے. اس طریقے سے کئی جگہوں پر الحمدللہ. اور پھر یہاں مرکز کے اندر جو ہے 850 طلبہ ان شاخوں کو چھوڑ کر ایک مہینے کا خرچ, یعنی ایک دن کا خرچ 1 لاکھ روپے, اور مہینے کا رننگ خرچ ہے وہ 30 لاکھ روپے. تعمیرات اس کے علاوہ ابھی جو فیز 2 میں نیچے مسجد بنی اشرا مبشرہ, آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوتا رہا, صرف بیسمنٹ تک 4 کروڑ کا خرچ ہوا. اس کا کام یہ کچھ باقی ہے. اور الحمدللہ جمعہ شروع ہے, قرآن سنایا جا رہا ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں.